اسلام اسپیشل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد شاہین۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، اسلام اسپیشل کی یہ جو ایپیسوڈ ہے اور یہ جو سیریز ہے، ان دنوں ہم بات کر رہے ہیں مساجد کے حوالے سے، مساجد کے معاشرتی کردار کے حوالے سے۔ جو ہمارے ارد گرد مساجد موجود ہیں، اسلامک سینٹرز موجود ہیں، وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس معاشرے کی تشکیل میں، معاشرے کے لیے اور سوسائٹی کے لیے کس طرح سے ان کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اس تمام جو کاوش ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ارد گرد موجود مساجد کو جان سکیں اور یہ جان سکیں کہ وہ کس طرح سے ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور میری انتہائی خوش نصیبی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ معزز مہمانان ہیرو سینٹرل مسجد سے، بڑی مساجد میں شمار ہوتا ہے لندن کی، اور ناصر بشیر صاحب ہیں جو کہ اس کے چیئرمین ہیں، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ استاد محمد عامر صاحب ہیں، ہیڈ آف ایجوکیشن ہیں، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے بھی ہم کچھ ان کے سینٹر کے حوالے سے بات کریں گے، وہاں پہ کیا فیسلٹیز ہیں، کیا سروسز ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اوورال جو ہمارا موضوع ہے کہ مساجد معاشرتی کردار کس طرح سے ادا کر رہی ہیں، کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کو بھی تھوڑا سا زیر بحث لائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو استاد محمد عامر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ناصر بشیر صاحب آپ موجود ہیں، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت سے کچھ وقت نکالا اسلام چینل اردو کے لیے، اسلام چینل اردو کے ناظرین کے لیے، اور آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناصر صاحب آپ سے، اور کچھ جاننا چاہیں گے اس سینٹر کے بارے میں، ہیرو سینٹرل موسک، جو بلا شبہ ایک بڑے سینٹر میں شمار ہوتا ہے خاص طور پہ لندن کے، تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ یہ کب آغاز ہوا اس کا اور کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ شاہین صاحب، بڑا اچھا لگا ہمیں بھی آج آ کے دیکھا کہ اسلام چینل ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے یہ نظام یہاں پہ چلا رہے ہیں آپ لوگ، اور بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے، اور میں آپ لوگوں کو اس چیز کی مبارکباد دیتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ تو جہاں تک مساجد کا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہیرو مسجد الحمدللہ جانی پہچانی مسجد ہے، یو کے اندر بھی اور لندن میں ماشاءاللہ اس کا ایک اپنا کردار ہے، بے شک۔ اور 5 منازل کے اوپر یہ مشتمل ہے۔ تو ہیرو کے اندر ماشاءاللہ ہیرو کی کمیونٹی نے بڑا اس میں اپنا جوش و جذبہ دکھا کے اس مسجد کو الحمدللہ تعمیر کیا۔ حالانکہ جب بنی تو پہلے ہمارے پاس صرف 2 مکان تھے، جس کا میں نام لیتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ ہمارے الیاس خان صاحب، ربانی صاحب، مطلوب صاحب ماشاءاللہ، اور ہمارے عبداللہ قریشی صاحب، ان لوگوں کی بڑی محنتیں اس میں موجود اور ہیں۔ یقینی طور پہ نام لینا بھی چاہیے بالکل، کیونکہ ان لوگوں نے ایک بنیاد فراہم کی، اور بالکل آپ تو ضرور ان لوگوں کی بڑی کاوشیں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ۔ مجھے تو آئے ہوئے تقریباً 6 سال ہونے والے ہیں، تو ہماری کمیٹی جو ہے یہ اتنے سالوں سے ہے، مگر اس سے پہلے جن لوگوں نے اس چیز کے لیے اتنی کاوشیں کی، درست، وہ ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑا کردار ادا کیا اس کے اندر۔ الحمدللہ۔ تو یو کے اندر نام لوں کہ بڑی مساجد کے اندر تو الحمدللہ میں بولتا ہوں کہ جو بھی مسجد اللہ کا گھر بنا ہے وہ بڑا ہی ہے، بے شک، مگر الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر بھی 4 سے 4.5 ہزار نمازی جو ہے ایٹ اے ٹائم نماز پڑھ سکتا ہے، ماشاءاللہ، جو ہم عید کے دوران تقریباً اس دفعہ ہم لوگوں نے پینڈیمک کو اس کو سامنے رکھتے ہوئے درست، سارا ہم لوگوں نے جتنا بھی وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ساری جو گائیڈ انسٹرکشن لائنز تھی، تھیں گائیڈ لائنس، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے 7 عید کی نمازیں کروائی ہیں، ماشاءاللہ، اور ابھی بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس 3 جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کمیونٹی میں کافی زیادہ ہمارے ہیرو کے اندر 35 سے 40,000 مسلم ہیں جو اس مسجد کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ الحمدللہ، تو الحمدللہ مساجد کا جو ہے جہاں تک بے میں شک، بولوں گا، بڑا ہیرو کے اندر اسپیشلی ہم لوگوں کو یہ اتنا بڑا سینٹر ملا ہے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں اس چیز۔ الحمدللہ۔ یقینی طور پہ ناصر صاحب اس حوالے سے اور بھی گفتگو ہوتی رہے گی مختلف حوالوں سے۔ عامر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور الحمدللہ آپ وہاں پہ ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں، اور کچھ یہ بتائیے گا کہ یقینی طور پہ جو ہیرو ہے، جیسے ناصر صاحب نے بھی کہا کہ مسلم آبادی بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہے، تو ان لوگوں کا کیسے تعلق دیکھتے ہیں مسجد کے ساتھ، سینٹر کے ساتھ، اس کو کیسے آپ بتائیں گے؟ الحمدللہ ہیرو میں ماشاءاللہ ایک ملٹی کلچرل انوائرمنٹ ہے، جہاں مختلف بلدان سے، مختلف ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی آدمی اپنا ایک سوچ لے کر آتا ہے مسجد میں۔ کچھ کمیونٹیز ہیں جو ماشاءاللہ نماز میں ان کا کردار بہت آگے، زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، مسجد میں ہر وقت آتے ہیں، مسجد میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، یہ لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو تھوڑا سا موٹیویشن
کی ضرورت ہوتی ہے. درست. تو ایجوکیشن اس نماز کے حوالے سے تو ہم انسپائر ہی کرتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں. تو جو نمازی ہیں اکثر وہی جو روح ہوتی ہے مسجد کی وہی ہوتے ہیں, اور جو سوشل ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں ان کے حوالے سے ہی کرتے ہیں. اور مختلف لوگ آتے ہیں, مختلف ایجز کے آتے ہیں, مختلف زبانوں کے آتے ہیں, مختلف کلچرز کے آتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری مسجد سب کے لیے کھلی ہے, اور الحمدللہ لوگ بھی اسی طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اچھا, آپ خود بھی ماشاءاللہ ہیڈ آف ایجوکیشن ہیں, ایجوکیشن کے اور تعلیم کے معاملات دیکھتے ہیں, تو کس طرح سے آپ اس حوالے سے بتائیں گے کہ جو تعلیمی ضروریات ہیں وہاں پہ بچوں کی پورا کرنے کے لیے, تو کس طرح سے آپ کیا سروسز فراہم کرتے ہیں اور کس طرح سے بچوں کو انگیج کرتے ہیں مسجد کے ساتھ؟ الحمدللہ ہمارے پاس ایک بڑی اچھی ٹیم ہے جو صرف ایجوکیشن کو نہیں بلکہ سوشل ویلفیئر جو ہے نا بچوں کا وہ بھی دیکھتے ہیں. گڈ. تو جیسے ہم ایجوکیشنل کریکلم میں ہمارے پاس ایک سوشل کریکلم بھی ہے, ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کا کریکلم بھی ہے, اور مختلف لوگوں کو بھی ہم نے مسجد میں لے کر آئے ہیں. مثلا بھی جو ہمارا ریسنٹ پروجیکٹ تھا وہ اسکاؤٹس کے ساتھ تھا. ماشاءاللہ. تو اسکاؤٹس کی ٹیم جو ہماری لوکل جو اسکاؤٹس کی ٹیم ہے وہ آئی ہیں. بہت خوب. تو بچوں کے ساتھ ہم نے اس طریقے سے بھی انگیج کیا ہے. ویسے بھی ہم ماشاءاللہ ہمارے الحمدللہ وہی کام کر سکتے ہیں جن کے پاس پوری کمیٹی کی سپورٹ ہو. درست. تو الحمدللہ ناصر بھائی نے ہمیں وہ امپاور کیا ہوا ہے, پوری کمیٹی نے ہمیں امپاور کیا ہوا ہے اور ہمیں ٹرسٹ کرتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے, اور اس سے ہم نے الحمدللہ جو پروجیکٹس ہم چلانا چاہ رہے تھے وہ ہم نے چلائیں. آئل وائٹ میں بھی ہم نے تقریباً 3 کوچز لے کر گئے تھے مسجد سے, بچے ان پیرنٹس ان کے ساتھ ساتھ. پہلی بار بچے فیری پہ بیٹھے ہیں, سی دیکھا ہے, بالکل اس قسم سے یعنی نئے ایکٹیویٹیز. پھر یہاں جو لوکل ایکٹیویٹیز ہیں, گیمبورڈو ایک انڈو پلے ایریا ہے, وہاں بھی ہم بچوں کو لے کر گئے. ہمارا مسجد میں ایک ایسا حال ہے جس میں ایکٹیویٹیز ہم نے کی ہیں, بچوں کی اسمبلیز کی ہیں انکریج کرنے کے لیے, موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو الحمدللہ اس قسم کی کافی, اور اس میں کمیٹی کی سپورٹ آپ نے کہا الحمدللہ کمیونٹی اور کمیٹی اور مسجد کمیٹی دونوں. اچھا ناصر صاحب, عام طور پہ تو جو تصور ہے, اور ہو سکتا ہے میں غلط ہی ہوں, لیکن ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا جو مساجد میں کہ بچوں کو تھوڑا سا اوائڈ کیا جاتا تھا بزرگوں کی جانب سے, یا کہا جاتا تھا کہ اچھا آخری صفوں میں چلے جاؤ, اور اس طرح کا تو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسا مسجد کے اندر پلے ایریا ہو. اگر مدرسے کا بھی بات کریں تو ٹھیک ہے, گراؤنڈز میں جا کے کھیلتے تھے باہر, لیکن وہاں پہ کوئی پلے ایریا بنا دینا یا بچے جہاں پہ تھوڑی سی اچھل کود کر سکیں. تو یہ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ اس کو انگیج کر رہے ہیں بچوں کو, تو یہ خیال کیسے آیا؟ بزرگ تبدیل ہو گئے ہیں یا کس طرح سے اس کو بتائیں گے؟ میرا بھی کیا, ہم سب کی یہ سوچ ہے کہ یہاں پہ ابھی ہمارے جو نیو جنریشن ہے تو وہ یہاں پہ جب سکولز میں جاتے ہیں, آگے پیچھے جا رہے ہیں, سکول کے اندر بھی ان کو یہ ماحول مل رہا ہوتا ہے, تو جب وہ یہ جا کے دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم سکول میں جا رہے ہیں, ہمیں سکول کے اندر یہ کھیلنے کے لیے بھی ٹائم دیا جاتا ہے, تو یہ کیا یہاں پہ تو صرف جاؤ نماز پڑھو یا قرآن یہی چیز رہ جاتی ہے. تو ادھر کوئی ایکٹیویٹیز ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ ان کے بچوں کے اندر پہلے تو ہم بچوں کو اپنے جگہوں پہ تو بولنے بھی نہیں دیتے, مگر یہاں پہ بچے جو ہے وہ آپ کے اوپر کویسچن کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے. تو پھر ان کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہاں پہ صرف ہماری مسجد کا ہی نہیں, میرے خیال میں تقریباً یو کے کی تمام مساجد میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, مگر ہماری مساجد کے اندر جو ہماری مسجد ہے اس کے اندر بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے بچوں کی جو ایکٹیویٹیز کے لیے اور اس چیز کے لیے ہم لوگوں نے بہت سارے ایسے پروگرام ترتیب دیے ہوئے ہیں جو امام صاحب کی مدد کے ساتھ ہم لوگ سارا کام کر رہے ہیں. اور بچے ماشاءاللہ, ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کو یاد ہے کہ جب جاتے تھے تو روتے ہوئے جاتے تھے, تو روتے ہوئے واپس آتے تھے, مگر ابھی ہم لوگوں کا یہ ہے کہ بچے کو بولو کہ آپ نے اسکول سے واپس آتا ہے تو وہ خوشی سے ریڈی ہو کے تو مسجد کی طرف جاتا ہے. کیوں کہ ان کے آگے جو ماحول مل رہا ہے وہ الحمدللہ امام صاحب نے بہت اچھا ماحول دے رکھا ہے, اور بچے آتے ہیں خوشی سے آتے ہیں اور وہ بالکل ریلیکس انوائرمنٹ اس کو لیتے ہیں. اچھا امام صاحب, کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا کتنا ضروری ہے بچوں کو انگیج کرنا مسجد کے ساتھ, خاص طور پہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں پہ بچوں کو, اور اس سے اچیو کیا ہم کرنا چاہ رہے ہیں مستقبل کے لیے؟ ہمارا مین فوکس تو یہی ہے کہ بچوں کو ایسے بنائیں جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, بے شک دین اسلام سے وابستہ رہیں, شریعت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کریں. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ انوائرمنٹ ہونا بہت ضروری ہے, مسجد سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے, جو مسجد کے امام ہیں, اساتذہ ہیں, ان سے بچوں کا ایک اچھا رابطہ ہونا چاہیے
تاکہ ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے، کوئی سوال اور جواب ان کو کرنا پڑے، تو وہ آسانی سے ایک فری ماحول میں وہ اپنے سوالات کو پیش کر سکیں ٹیچر کے سامنے، اور ٹیچر اس کو جواب دیں. تو ہمارے پاس الحمدللہ جو ٹیچرز ہیں زیادہ تر برٹش بورن ٹیچرز ہیں الحمدللہ. انگلش، اردو، عربی کی ٹیچرز بھی ہیں. کچھ ہمارے ٹیچرز صومالیین ہیں. ایک نئی مسلم بھی ہمارے پاس ٹیچنگ کر رہی ہیں جو اسلام کو قبول کر کے پھر دین اسلام کو انہوں نے پڑھا اور پھر ہمارے مسجد میں آ کر وہ پڑھا بھی رہے ہیں. تو اس قسم کے مختلف بیک گراؤنڈ سے ہمارے پاس ٹیچرز ہیں. بچے بھی مختلف بیک گراؤنڈز ہیں، لیکن فوکس ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم بچوں کو ایک بیس بنا کر دیں جس میں وہ خوش ہو کر آئیں. بے شک. جب بھی ہم مسجد میں گئے تو پہلے تو ہم نے مسجد کی دیواروں کا رنگ چینج کیا، کلرفل بنایا. پھر ہم نے کریکلم، ہمارا اپنا ایک کریکلم ہے پبلش کیا ہوا، وہ بچوں کے لیے نئی کتابیں لے کر آئیں. پھر ٹیچنگ میتھڈس کو ہم نے دیکھیں، ایک ایک ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کے ٹیچنگس جو نئے کنٹمپریری میتھڈز ہیں وہ ہم نے کریٹ کیے ہیں. بچوں کو آئی پیڈز لے کر دیے تاکہ بچے سن کر بھی قرآن پڑھیں. جو گیمز اویلیبل ہیں اس پہ بھی وہ کسی طریقے سے وہ ایک نئے سسٹم سے وہ اپنے علم کو اضافہ دیں. بالکل. اور عمومی طور پہ یہ جتنی بھی آپ نے ٹیکنیکس بتائی ہیں، ماڈرن ٹیکنیکس آپ لوگ یوز کر رہے ہیں الحمدللہ. اور ناظرین یقینی طور پہ بہت اچھی بات بھی ہے. اور اسی طرح سے خاص طور پہ جو نئی نسل ہے ہماری، اور یقینی طور پہ جو بچے ہیں وہ کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، کسی بھی حوالے سے کسی کمیونٹی کو بھی دیکھیں تو اس کا مستقبل ہوتا ہے. اور ان کو اس طرح سے مسجد کے ساتھ انگیج کرنا یقینی طور پہ قابل تحسین بھی ہے. اور اس پہ ہیرو سینٹرل موسک کو میں بہت اس کی تحسین بھی کرنا چاہتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. بہرحال کچھ گفتگو کا سلسلہ اور آگے بڑھائیں گے. ناصر صاحب آپ سے بھی، اچھا آپ ماشاءاللہ چیئرمین بھی ہیں، اس کے علاوہ یقینی طور پہ آپ کی اپنی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، فیملی کی ایکٹیویٹیز بھی تمام، تو ایک پوری مسجد کی ذمہ داری اور اس کو سنبھالنا یا اس کا یہ احساس، اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ اور یقینی طور پہ وہ مسجد بھی ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا ماشاءاللہ ہر مسجد ہی بڑی ہے، لیکن اگر ہم اس کا رقبہ بھی دیکھیں، اس میں جتنے لوگوں نے آنا ہے، پھر جو فیسلٹیز وہاں پہ ماشاءاللہ آپ لوگ فراہم کر رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو مینیج کرنا مشکل نہیں ہو جاتا؟ اگر آپ کی انٹینشن اپنی جو ہے نا وہ اللہ کے گھر کے لیے صحیح ہے نا، سبحان اللہ، تو میرے خیال میں آپ کو کسی چیز کی کوئی پریشانی سامنے، اس کا آپ آسانی سے بڑی خوش اسلوبی سے اس کو آپ جو ہے نا کار گزرتے ہیں. تو بڑے بڑے الحمدللہ لوگوں نے جتنا بھی کیا، اور میں نے ہر ایک چیز کو شکر الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا ہوا ہے. اور میں اپنی کمیونٹی کو بھی میں بہت ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے ساتھ الحمدللہ 6 سال سے بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. پوری ایرو کی کمیونٹی جتنے بھی لوگ ہیں، جب بھی کوئی اگر بات ہوئی، کچھ بھی ہوا، تو پوری کمیونٹی نے الحمدللہ میرا ساتھ دیا، اور میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس فورم پہ بیٹھ کے. بالکل بالکل یقینی طور پہ کرنا بھی چاہیے. جس طرح ماشاءاللہ آپ نے جو ان لوگوں کا بھی کچھ ذکر کیا تھا آغاز میں جنہوں نے اس سینٹر کی بنیاد رکھی، عموماً ہوتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ کاوشیں تو انہوں نے کی ہوتی ہیں جب بھی کوئی بنیاد رکھنے والے، اور لیکن بعد میں آنے والے اکثر جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں. لیکن محسنین کو یاد رکھنا جنہوں نے اور خاص طور پہ ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ اب وہ اس کی مثالیں پورے یو کے کے لیے، میں تو کہوں گا برطانیہ کے لیے ایک رول ماڈل جو سینٹر ہے وہ بنتا جا رہا ہے الحمدللہ. اچھا امام صاحب اگر آپ سے کچھ اور اس حوالے سے کریں، سینٹر کے حوالے سے بھی کریں گے، جو ایک اس حوالے سے کچھ آپ سے رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو مسجد ہے یقینی طور پہ وہ ایک سینٹر کی حیثیت رکھتی تھی، مرکز کی حیثیت رکھتی تھی، اور تمام کام وہیں سے انیشیٹ بھی کیے جاتے تھے، چاہے وہ سیاسی حوالوں سے ہوں، سوشل حوالوں سے ہوں، کچھ خاندانوں کے حوالے سے ہوں. تو مسجد کو پوری ایک بھرپور جو ہے سینٹر انسانی زندگی کی یا ایک مسلمان کی زندگی کا سینٹر وہ حیثیت حاصل تھی. تو اب آج کے اگر ہم معاشرے میں دیکھیں، آپ کے خیال میں مساجد اوورآل اگر ہم بات کریں، وہی رول ابھی بھی پلے کر رہی ہیں، وہی کردار ابھی بھی ادا کر رہی ہیں، یا اس میں کچھ کمی آئی ہے، یا اس کو کس طرح سے آپ کے خیال میں کیا ہے؟ یہ سوال جو آپ نے کیا یہ تقریباً ہر مسجد، ہر کمیٹی یہی آپ اپنے آپ سے بھی پوچھ رہی ہے کہ ہم کیسے اس کو بہتر کریں. اس میں ابھی تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انڈیویجولی، افرادی طور پر ہر کوئی انسان اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے. جو حضرات امام صاحب کے قریب ہیں، اساتذہ کے قریب ہیں، وہ تو ان سے رہنمائی لیتے ہیں. اکثریت جو لوگ ہیں وہ ائمہ کے پاس نہیں آتے جب تک
کوئی ایسے مسئلہ ان کے پاس نہ آئے جو کافی لیٹ ہو جائے. مثلاً ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جی کہ جو خاص کر کے میرج پرابلمز ہوتی ہیں, بالکل سیپریٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آتے ہیں, پہلے نہیں آتے. سملرلی اگر آپ فیملیز میں جو اختلافات ہوتے ہیں وہ بھی لوگ کبھی صلح کے لیے نہیں آتے مساجد میں. اس قسم کے ویلفیئر پروگرامز ہم انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. کچھ لوگ, اکثریت تو کر رہے ہیں, لیکن ہمیں عوام کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ کو کوئی پرابلم ہو تو مساجد میں آئیں. امامز جو ہیں وہ ان کو جو علم ہے اس کام میں وہ زیادہ وزڈم بھی ہے, تو آپ ان سے بات کریں, ان سے رہنمائی لیں, تو انشاءاللہ اس طریقے سے جو معاشرے کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. کافی مسائل بچوں کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں. والدین ہم سے بات نہیں کرتے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو لرننگ ڈسیبلٹیز ہوتے ہیں, کچھ تھوڑے سلو لرنرز ہوتے ہیں, لیکن والدین ہمیں بتاتے نہیں ہیں. ہمیں پھر کلاس میں بچے کو بٹھانا پڑتا ہے, پھر ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں. ہم پیرنٹس سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو بتایا نہیں, معذرت. تو ہمیں یہ سوچ رہے ہیں جی کہ یہ لوگ بیکورڈز ہیں تھوڑے سے, ان کو معاشرے کے جو حالات ہیں, جو پرابلمز ہیں, جو چیلنجز ہیں وہ یہ سمجھ نہیں پا سکتے ہیں, تو ان سے چھپ کر رہے ہیں تو بہتر ہے. لیکن الحمدللہ ہماری مسجد میں جو بھی حضرات ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوالیفائڈ لوگ ہیں, پروفیشنلز لوگ ہیں, تو وہ آ کر کام کر رہے ہیں. مثلا ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو ٹریننگز ریگولرلی مل رہی ہے, سیف گارڈنگز وہ ریگولرلی کر رہے ہیں. تو یہ سب جو رولز اینڈ ریکوائرمنٹس ہیں وہ الحمدللہ وہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک. ناصر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماشاءاللہ چیئرمین ہیں ہیرو سینٹرل موسک کے. اچھا, اسی سوال کو اگر تھوڑا سا تبدیل کر کے میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں, چونکہ آپ خود ماشاءاللہ ایک سینٹر کے ذمہ دار ہیں, اس کا جو پورا انتظام ہے احسن طریقے سے, لیکن اگر اوورآل بات کریں یہاں برطانیہ کی, تو آپ سمجھتے ہیں جو دیگر مساجد ہیں وہ بھی اسی طرح سے کام کر رہی ہیں, اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں, یا ان کو اس حوالے سے کیا امپروومنٹس لانے کی ضرورت ہے؟ اصل میں شہین صاحب بات یہ ہے کہ میں باقی مساجد کے بارے میں تو یہ نہیں کہوں گا, مگر میں اور ایک سے یہ ضرور بات کروں گا کہ جو بھی مساجد ہم لوگوں نے مسجدیں بنائی ہیں یہاں کے اندر, سب سے پہلے تو میں تھینک یو کروں گا برطانیہ کا کہ جنہوں نے ہمیں اس ملک کے اندر کھلے دل سے جو بھی ہم اسلام کے بارے میں, اپنے مذہب کے بارے میں جو بھی بات کر رہے ہیں, یہ ہمیں روکتے نہیں ہیں, یا آزادانہ جو عبادت کے لیے بالکل ان لوگوں نے کیا. اور میں ملکہ برطانیہ کا بھی تھینک یو کرتا ہوں, اور جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں یا جو بھی گزرے ہیں, جن لوگوں نے بھی اس چیز کے اوپر کیا ہے, وہ میں ان سب کا پورا شکریہ سسٹم سپورٹ کرتا ہے. اور یقینی طور ویری مچ کہ انہوں نے آج ہمیں اس ملک میں اس طرح آزادی دے رکھی ہے. جس طرح ہم اپنے جلوس نکالتے ہیں, ہم لوگ مسجدوں کے اندر میلاد بنا رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی 11ویاں کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کو ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھتے ہیں, اس میں جو ہے ہماری آواز بلند ہوتی ہے. یہ لوگ ہمیں الحمدللہ آج دن تک ان لوگوں نے ہمیں نہیں کیا, اس کے لیے ان لوگوں کا بہت شکریہ. اور جو سب سے بڑی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, دیکھیں انہی مساجد کے اندر سے آج میرے خیال میں کوئی کسی باروں کے اندر کونسلر ہے, کوئی میئر بنا ہوا ہے, کوئی ڈپٹی میئر ہے, کوئی جس طرح ہمارے پاس ابھی میئر آف لنڈن بھی ہیں. یہ میں بولوں گا کہ یہ سارا ان مساجد کا ہی کردار ہے. یہ لوگ ان مساجد کے اندر آئے, ان لوگوں نے دیکھا, اور آج یہ لوگوں کا نام, اور یہ ان اچھی سیٹوں پہ اور اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو اپنے لوگوں کی یہ مسائل کا پتہ چلا ہے, اور ان لوگوں نے ہم لوگوں کو لیڈ کیا, اور الحمدللہ یہ آج ہم لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں ہمارے بیٹھے ہوئے لوگ, وہ یہ میں بولوں گا کہ ان کا مین آج بھی جب بھی کوئی ان کا الیکشن کچھ ہوتا ہے, سب سے پہلے ان لوگوں کا فیس جو ہے وہ مساجد کی طرف ہوتا ہے. یہ آ کے وہاں پہ, تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو اسی طرح کیا کہ اسلام اور دین کو جو پھیلایا ہے وہ یہیں سے چلا, مساجد کے ذریعے سے. اور پھر اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے جو سوشل پرابلمز ہیں اس کو بھی ایڈریس کیا, جو انڈیویجولز کے معاملات ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا. یقینی طور پہ آپ نے بہت جو اس حوالے سے تفصیل سے اس حوالے سے بات کی. اچھا امام صاحب, کچھ اس حوالے سے بھی دیکھیے گا, کیونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ایک آپ نے بھی آغاز میں کہا تھا ایک ملٹی فیتھ سوسائٹی ہے, ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے, اور کام کی جگہوں پہ ہمسائیگی میں دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی رہتے ہیں, ان کے ساتھ ہمیں معاملات بھی کرنا ہوتے ہیں.
تو اس سلسلے میں جو یہ ہیرو سینٹرل ماسک ہے اب وہ کس طرح سے ملٹی فیتھ کچھ ایکٹیویٹیز کرتی ہے ان لوگوں کے ساتھ انگیج ہونے کے لیے، ان کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کے لیے، اور جو سوسائٹی ہے اس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ بڑھانے کے لیے کس طرح سے کردار ادا کر رہی ہے؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور اس میں کافی ہمارا پورٹ فولیو ہے جو ہم بیان کر سکتے ہیں. کچھ پروجیکٹس جو ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں الحمدللہ، اس میں ایک تو ہمارا بہت اچھا ریلیشن شپ ہے سینٹ لوکس ہاسپس. وہاں ہمارے مسلمان حضرات بھی ہیں اس میں جو زیر علاج ہیں. اس میں ہم نے الحمدللہ، ناصر بھائی آپ کو مزید تفصیل سے بتائیں گے، لیکن ہیرو مسلم کمیونٹی کی طرف سے کافی ڈونیشنز اس میں اس پروجیکٹس میں دیے ہیں الحمدللہ. جو نارتھ پاک ہاسپٹل ہے ہیرو میں، اس پہ بھی الحمدللہ ایک پوری سینسری روم کے جو اکوپمنٹ ہیں وہ سارا ہیرو مسجد کے جو ڈونرز ہیں انہوں نے وہ بھی دیے الحمدللہ. وہ بھی کافی بڑا پروجیکٹ تھا، تو الحمدللہ انہوں نے وہاں بھی ہیلپ کی ہے. گریٹ ہومن اسٹریٹ ہاسپٹل میں بھی الحمدللہ ہم نے وہاں بھی جا کر آفر کیے ہیں، ڈونیشنز دیے ہیں الحمدللہ. اور جس جگہ پہ جاتے ہیں الحمدللہ ہم وہاں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، مسلمان بھی ان سروسز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور نان مسلمز بھی ادھر ہیں. تو ہمارا جو ریسنٹ پروگرام تھا ہیلپنگ ہینڈس کے حوالے سے الحمدللہ کاؤنسل کے ساتھ ہم نے کام کیا. جو لوگ کھانا نہیں کھا سکتے، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جن کے پاس میڈیسن نہیں ہے، ہیرو کے مسلمانوں نے جو والنٹیئرز حضرات تھے انہوں نے الحمدللہ فارمیسیز میں جا کر پرسکرپشنز لے کر ان لوگوں کو گھروں میں دیے ہیں. اور یہ سروسز صرف مسلم کمیونٹی کے لیے نہیں تھی؟ کل سب پوری ہیرو کے لیے ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور نوجوان ینگ لوگ جو ماشاءاللہ آتے رہیں، والنٹیئرز کرتے رہیں اپنا ٹائم کو، اور ایسے ہی تو کام ہوتا ہے نا. جو والنٹیئرز لوگ آئیں ہماری مسجد میں، سیکیورٹی کا کام والنٹیئرز کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر جو ہے وہ بھی والنٹیئرز کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ عوام ہی جو کام کر رہی ہیں، ہم تو ان کو تھوڑا سا ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں. اور یہی کمیٹی کی ایک فور سائٹ ہے کہ یہ پلیٹ فارم ان کے پاس ہے، یہ عوام کو دے رہی ہیں، عوام ان کو بینیفٹ کر رہی ہیں. اور مختلف اور ایجنسیز ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں. الحمدللہ سیکرے ایک بہت بڑا آرگنائزیشن ہے ہیرو میں، اس میں الحمدللہ ہماری مسجد سے ٹرسٹی بھی ہیں، ایک والنٹیئرز بھی ہیں، میں بھی ہوں اس میں. جو ریلیجیس ایجوکیشن اسکولوں میں جو دیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں کمیونٹی کو. تو الحمدللہ مختلف سسٹمز میں ہم کام کر رہے ہیں اور یقینی طور پہ اور ایسا کام ہے جو نظر آ رہا ہے اور اس کے اثرات بھی نظر. اور ہم تو اینیولی ہر رمضان شریف میں ناصر بھائی اور ان کی ٹیم ایک ڈنر، افطار کا ڈنر رکھتے تھے جس میں کاؤنسل کی پوری ٹیم، ہیڈ آف کاؤنسل بھی آتے ہیں، مختلف لوگ پولیس والے بھی آتے ہیں، سب کو ہم دعوت دیتے ہیں افطاری کے لیے بھی. درست. ناصر صاحب بالکل بریک پہ بھی جائیں گے اور اس میں جو ملٹی فیتھ کے حوالے سے جو کام ہے اس حوالے سے بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. پھر کچھ ہاسپٹلس کے ساتھ جو آپ لوگوں کی جانب سے احتیاط دیے کہ بہت ایک یہ عظیم کام ہے، اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے. ناظرین مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اسپیشل اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں مساجد کے معاشرتی کردار کے حوالے سے. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ جو معزز مہمانان موجود ہیں وہ ہیرو سینٹرل ماسک سے ان کا تعلق ہے اور بلا شبہ برطانیہ کی اور لندن کی بڑی مساجد میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور صرف رقبے کے لحاظ سے بڑی نہیں، جو سرگرمیاں جس طرح سے یہ ایکسپلین کر رہے ہیں الحمدللہ وہ اس طرح کی سرگرمیاں ہیں کہ جن کا ایک پوری سوسائٹی پہ اثر ہم محسوس کر سکتے ہیں اور وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی حوالے سے گفتگو جاری ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو مزید کچھ انہی پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام اسلام اسپیشل میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. یہاں پہ آج ہمارے ساتھ معزز مہمانان موجود ہیں. ہیرو سینٹرل ماسک سے ان کا تعلق ہے. ناصر بشیر صاحب ہیں، استاد محمد عامر صاحب ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں کچھ مساجد کے حوالے سے، مساجد کے معاشرتی کردار کے حوالے سے اور پھر یہ جو ایک زبردست سا سینٹر ہے. اور الحمدللہ جتنی بھی مساجد ہیں ان کو اللہ رب العزت کے ہاں یقینی طور پہ قبولیت تو ملتی ہے، لیکن جس طرح سے یہ مسجد کردار ادا کر رہی ہے نہ صرف عبادات کے لیے بلکہ سوسائٹی کے لیے کچھ اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں. اور الحمدللہ بھرپور انداز سے جو ہیرو سینٹرل ماسک ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، کچھ اور مزید گفتگو کریں گے. ناصر صاحب آپ سے
بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اور استاد محمد عامر صاحب نے بتایا کچھ ہاسپٹلس کو بھی آپ نے ڈونیشنز یعنی کہ مسجد کی جانب سے, مسجد کے نمازیوں کی جانب سے, اور اگر دیکھا جائے تو مسلم کمیونٹی کی جانب سے آپ نے ان کو کچھ جو ہیں ڈونیشنز دیں, تو اس حوالے سے کچھ تفصیل سے بتائیے گا ان ہاسپٹلس کے ساتھ کس طرح سے دیں اور کیا رسپانس آپ کو ملا اس کا. شہین بھائی, اصل میں ہم لوگ اس کنٹری میں ہمارے اپنے آباء و اجداد سے ہم لوگ ادھر رہ رہے ہیں, درست, تو یہاں کے ہاسپٹلز اور ان چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. تو یہ نورتھنگ پارک ہاسپٹل ہمارا لوکل ہاسپٹل ہے, ہم سے تقریباً 1.5-2 مائل کے فاصلے کے اوپر ہے. تو یہاں پہ بھی جب ہمارا رابطہ ہوا تو وہ پھر ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ سینسری روم جو بچوں کے لیے ہوتا ہے, وہ ایون ہمارے ایک ٹرسٹی ہیں, وہ بھی بعد میں ٹرسٹی بنے ہیں, ان کا بیٹا بھی وہاں پہ جاتا ہے. اور جب انہوں نے بھی سنا دیکھا تو انہیں بھی بڑا, جیسے انہوں نے بولا کہ بھائی لوگوں نے بڑا اچھا اس چیز کو محسوس کیا کہ بھائی یہ ہم لوگ یہ نہیں کہ اپنے ایک دائرے کے اندر ہی بند رہ کے نا تو اس چیز کو ہم کریں کہ بھائی اسی کے اندر بند رہ کے تو ہم ادھر ہی خرچ کریں گے, جی نہیں. اور یہ جو ایک میں بات کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو ہم لوگ فنڈنگ کر رہے ہیں, یہ ہمیں جب کمیونٹی جو ہے نا, کمیونٹی سے ہمارے پاس خیرات کا جو پیسہ آتا ہے نا, وہ ہم لوگوں نے علماء سے اس کا فتویٰ بھی لیا, پوچھا بھی, تو انہوں نے اس چیز کے لیے بولا کہ ہاں آپ خیرات کا پیسہ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. اور پھر اگر کوئی فرد خصوصی طور پہ اسی ہاسپٹل کے لیے دینا چاہے تو اس سے بھی وہ بھی ہم لوگ ایسے ہی کریں گے, وہ بھی ہم لوگ ایسے ہی کریں گے. مگر خیرات کا پیسہ بھی جب ہم ادھر رہ رہے ہیں, جب ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے, ہمارے بچوں کو ہوتی ہے, ہمیں ہوتی ہے, خدا نہ کرے جب بھی اگر ہمارے بچوں کو وہاں پہ جانا پڑ جاتا ہے یا ہاسپٹلز میں جب جاتے ہیں ہم لوگ, تو ہم اس ٹائم نہیں سوچتے کہ ہم کون سی کمیونٹی سے ہیں, کون سی کمیونٹی ہمیں جو ہے وہ مدد کر رہی ہے, کون کیا دے رہا ہے, کس کے ٹیکسز سے آ رہا ہے, یہ ہم لوگ اس ٹائم نہیں سوچتے. تو ہمیں جب دے رہے ہیں تو اس ٹائم پہ بھی ہمیں نہیں سوچنا چاہیے یہ خیرات کا پیسہ ہے, یہ ہم لوگوں نے اس مسجد کے پاس, ہمارے پاس اس چیز کا اکاؤنٹ تھا, ہمارے پاس یہ پیسہ پڑا تھا. تو جہاں پہ ہم لوگ اپنے مسلمانوں کی کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں سب کے لیے سوچنا چاہیے, صرف مسلم کمیونٹی کے لیے نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ نہیں, اگر وہ لوگ ہمارے لیے سوچ رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کے لیے یہ ضرور سوچنا چاہیے. اور جب ہم اکٹھے رہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہمسائیگی میں, سکولز میں, ہر جگہ ہم ان کے ساتھ ہیں, تو یقینی طور پہ ان کی بھلائی کے لیے اور پورے معاشرے کی بھلائی کے لیے, ملک کی بھلائی کے لیے. بہت شکریہ ناصر صاحب. ایک کالر بھی موجود ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کریں گے, پھر دوبارہ سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام جی, بہت ہی اچھا آپ کا پروگرام ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. میں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری جو بنیاد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور انہوں نے ایک کھجوروں کی پتوں کی ایک مسجد بنائی اور مٹی گارے کی چھوٹی سی مسجد, اور وہاں سے کیا کیا مطلب دنیا کی بڑی طاقتیں آپ نے گرا دی اور کیا کچھ ہوا. لیکن آج کل جو انصار اور مہاجرین کا جو آپس میں اتفاق اور یہ ساری چیزیں جو اگر سامنے رکھی جائیں تو مسجد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہمارے علماء اکرام نے بھی اور ہمارے بھائیوں نے بہت محنت کی ہے, مسجدیں بنائی ہیں, اور لیکن وہ کردار جو مسجد کا ہونا چاہیے وہ اس طرح کا کردار نہیں ہے. اتنی ڈویژن ہے, اتنا مطلب کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کی ڈائریکشن کس طرح چینج کرنی ہے, ہول سوسائٹی جس طرح کا رویہ ہے اس کی ڈائریکشن اور اس کے لیے ایک براڈر جو پراسپیکٹ ہے اس کے لیے, اور جو گراف ہمارا گر رہا ہے اس کے اوپر جو اتنا لو جا رہا ہے اس کے اوپر ہمیں بیٹھ کر میٹنگ کرنی چاہیے, ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ مسجد کا کردار ہو جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کی توفیق دے. آمین آمین. اور الحمدللہ ہیرو سینٹرل موسک ہمارے سامنے
اس کی ایک مثال موجود ہیں، جس طرح سے یہ کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جس طرح سے بالکل درست بات کی کالر نے کہ جو ہماری یوتھ ہے، ہماری نوجوان نسل ہے، اس کو مساجد کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں. اور جیسے ناصر صاحب بتا رہے تھے اور امام جو محمد عامر صاحب ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے ذکر کیا کہ والنٹیئرزم کے ذریعے سے نوجوانوں کو، جو مسلم یوتھ ہے، اس کو مسجد کے ساتھ انگیج کیا جاتا ہے. اور پھر جیسے مختلف سوشل سروسز کے حوالے سے گفتگو ہوئی یہاں پہ، اور یقیناً یہ بہت قابل تحسین کام ہے. اور ایک اور کالر بھی موجود ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ شریک گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں آپ کو اور آپ کے جو مہمان مولانا صاحب ہیں، جب مسجد کے انتظامیہ کے آدمی یہاں بنے بٹھائے ہوئے ہیں، میں دل کی گہرائی سے جو کام کیا اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں اگر ان پر آپ نے یا انہوں نے مناسب سمجھا. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جمعے میں آپ یہ تقریر کے دوران بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو گھریلو معاملات ہیں ان کے لیے عورتوں کا ہم نے الگ کمرہ بنایا ہوا، اگر گھریلو معاملات کو جو ہماری کمیونٹی کے ہمارے ساتھ علماء کرام کے ساتھ یا کمیٹی کے جو آدمی ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں، عورتوں کے لیے الگ ہے اور مردوں کے لیے الگ ہے. اور دوسرا آپ نے اسپتال کا ذکر کیا ہے، کیا مسجد کے باہر اسپیشل جو ایک گاڑی جو پولیس کی ہے یا ایمبولینس کے لیے کیا انہوں نے اس مسجد والوں نے وقف کی ہے مسجد کے باہر؟ اور جس اندر آنے کے لیے ایمبولینس یا پولیس والے آئے تو وہ جو ہمارے نمازی راستے میں جوتے اتار دیتے ہیں، وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو. اس بارے میں آپ نے کوئی ان کا راہ الگ رکھا ہے؟ اور ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں، باتیں تو بہت ہے، آپ نے جو بچے پڑھاتے ہیں کیا ان بچوں کو اپنی مجالس میں یا جس کا آپ لوگ جلسہ کرتے ہیں ان بچوں کو پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، قرات کرنے کا یا کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیتے ہیں جو عام پبلک کا بچہ ہے؟ ماشاءاللہ مختلف حوالوں سے انہوں نے، اور وہ مسجد کے حوالے سے جاننا چاہ رہے تھے. اور یہ بہت ایک اہم جو بات جو جمعے کے خطبے میں سوشل ایشوز کے حوالے سے غالباً انہوں نے، تو کیا اگر ہم بات کریں جو ہیرو سینٹرل موسک میں بھی جمعے کا، اگرچہ ہر موضوع ہی امپورٹنٹ ہے لیکن کچھ سوشل ایشوز کے گھریلو معاملات کی درستگی کے لیے بھی کوئی اس طرح کا بیانات بھی ہوتے ہیں مسجد میں؟ جی بالکل. اگر آپ جو خطبات دیے جاتے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں، انٹرنیٹ میں وائڈلی اویلیبل ہیں، تو امام کا کام ہی ہوتا ہے کہ جو عین وقت کے مناسب جو خطبات دیے جائیں. تو الحمدللہ اس میں دینی معاشری جو بھی مسائل ہیں ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ان کو ایڈریس کریں. ابھی فلسطین کا موضوع چل رہا ہے تو فلسطین کے حوالے سے خطبات دیے جا رہے ہیں. مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کافی دیے گئے ہیں، ڈرگز کے حوالے کافی دیے گئے ہیں، پیرنٹس کے حوالے سے بھی دیے گئے ہیں، لیکن بچوں کے حقوق کو بھی ہم نے سامنے رکھ کر دیے ہیں. اکثر ہمیں لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ جی والدین کے حقوق بیان کریں، ہم تو کہتے ہیں جی کہ بچوں کے حقوق کو بھی سمجھا کریں. جی تو الحمدللہ ہر مسجد میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو ائمہ دین ہیں وہ تو الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن صرف ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ جو سننے والے حضرات ہیں وہ کتنا میسیج لے کر جاتے ہیں اور گھر میں بتاتے ہیں. درست. اور آپ تو ماشاءاللہ جیسے آپ نے خود بیان کیا اور ابھی سے نہیں کافی عرصے سے ہیرو سینٹرل مسجد کا جو خطبہ ہے وہ لائیو سٹریم بھی ہوتا ہے، انٹرنیٹ پہ بھی دیکھا جاتا ہے، اور وہ پرانے خطبات بھی موجود ہیں. اگر کسی وقت آپ کسی موضوع کے اوپر وہ سننا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو یقینی طور پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا عامر صاحب، اس حوالے سے ہی گفتگو ہو رہی ہے اور ہیرو سینٹرل موسک کی ایک بہت بڑی پہچان مختلف حوالوں سے ہے، ہم نے کچھ ذکر بھی کیا ہے، جو ماشاءاللہ ربیع الاول شریف پہ ایک ماحول ہوتا ہے وہاں پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کو اپنی کمیونٹی کو بھی بتانے کے لیے، دیگر کمیونٹی کو بھی بتانے کے لیے، اور اسلام کا جو ایک حسین چہرہ، بلکہ جو اصل چہرہ ہی اسلام کا تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت والا پیغام ہے، پیار والا پیغام ہے، اس کو عام کیا جائے. تو اس سلسلے میں پورا ربیع الاول شریف میں ایک ماحول ہوتا ہے، ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. الحمدللہ احمد بھائی بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے، اور خوشی سے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 60s 70s کے بعد یہاں جلوس کا جو انعقاد کیا جا رہا تھا اور اس کا ایک سسٹم تھا، وہی سسٹم چلا جاتا ہے.
تو ہم یہی دیکھتے تھے کہ ائمہ جو ہیں وہ آگے ہوتے تھے, عوام پیچھے پیچھے ہوتی تھی, اور اکثر جو پرسیپشن تھا اس کا وہ اتنا اچھا نہیں تھا عوام کے سامنے. تو اس لیے ہم نے بات کی ہے ہیرو سنی موومنٹ ماشاءاللہ جو ایک نوجوانوں کی تنظیم ہے ہیرو میں, الحمدللہ وہ مسجد سے ہی آغاز ہوئی ہے, لیکن انہوں نے اس سسٹم کو انہوں نے وہ سامنے رکھ کر پروسیشن کو ترتیب دی. اس میں بھی ناصر بھائی بھی کمیٹی کے بھی اور حضرات تھے جو اس میں شرکت کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس سال کو گزشتہ سال کو ہم نے یہ کیا تھا کہ بچوں کو سامنے رکھا, ان کو کاسٹیومز پہنائیں ماشاءاللہ, اور ایک قسم کا پورا ایک سسٹم مرتب کیا جس میں الحمدللہ بہت ہی اچھا تاثر پیدا کیا گیا ہے. اور خاص کر کے جو عوام دیکھ رہی تھی ارد گرد میں, کافی لوگ فلمز بنا رہے تھے, فوٹوگرافس ہو رہے تھے, اور بڑے خوش تھے لوگ کہ یہ کیا ہو رہا ہے, پوچھ رہے تھے. اس میں جو میسیج بھی دیا گیا تھا وہ انگلش میں میسیج دیا گیا تھا, اور ایجوکیشن کی تھیم لے کر ہم انشاءاللہ وہاں گئے تھے. بینرز بھی سب انگلش میں تھے, بڑے آسان بینرز پڑھنے کے لیے بھی بڑے آسان تھے. اس میں کافی لوگوں نے شرکت کی, واٹفورڈ سے, مختلف ایریے سے, لندن کے حوالے سے بھی, اور بالکل ایک نیا ڈائمنشن لے کر ہم آئے. تو اس میں الحمدللہ پوری کمیونٹی نے پھر ہمارے ساتھ سپورٹ کی. کاسٹیومز بنانے میں بھی جو ہمارے مدرسے کی جو مدرز تھی انہوں نے کاسٹیومز بنائے, اپنے بچوں کو تیار کیا, اور غیر مسلم بھی اس میں شامل ہوئے. تو انہوں نے اپنے آئیڈیاز بھی وہ لے کر آئے, سویٹس بھی دیے گئے. ہیرو سینٹرل میں جا کر ہم نے وہاں بیان بھی کیا, نان مسلمس کو دعوت بھی دی, ان کو اپنے مقاصد بھی بیان کیے کہ ہم کیوں آج نکل آئیں, اور ہمیں کیا خوشی ہے جس کا ہم آغاز کرنے کے لیے اظہار کر رہے ہیں, اور ایک بہت مثبت انداز سے اور ایک فیسٹیوٹی کے انداز سے اس پورے جو وہ معاملہ تھا اس کو لے کے چلے. ناصر بھائی اس حوالے سے اگر آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیے, بہت بڑی ایکٹیویٹی اور ہیرو سینٹرل مسجد کی پہچان بنتی جا رہی ہے یہ. تو جس طرح وہ ابھی ہمارے کالر صاحب ہیں, انہوں نے یہ پوچھا کہ ہمارے بچوں کو آپ نے کبھی آگے کیا یا کچھ کیا, تو ان کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ ہیرو روڈ کے اوپر جب اسٹیشن روڈ پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس ہیرو کے اندر ہمارے بچوں نے لیڈ کیا اس چیز کو. بچوں کو ہم لوگوں نے وہ ماحول دیا کہ الحمدللہ ایسے پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پہ گنبد خضرا کا وہ بھی ہم لوگوں نے ماحول بنا کے وہ بچوں نے سارا کیا. وہ ایسی چیز تھی کہ جیسے امام صاحب نے آپ کو بتایا کہ ویسے تو گزرا ہوتا ہے جلوس, روڈ روکے جاتے ہیں, روڈ واقعہ اس دفعہ رکا ہے, مگر لوگوں نے اس کو انجوائے بھی کیا, بچوں نے بھی انجوائے کیا, اور ایک اچھے طریقے سے اسلام کی تعلیم کو ہم لوگوں نے اور اسلام کی پہچان کو ہم لوگوں نے ایک اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا الحمدللہ. اور کوئی بڑی لمبی چوڑی تقریر کیے بغیر ہی پھول بانٹنے کے ذریعے سے, مٹھائی کھلانے کے ذریعے سے, اور اپنے انداز سے ان لوگوں کو ایون ایک سمائل دے کے بھی اسلام کا پیغام پورے طریقے سے پہنچا سکتے ہیں الحمدللہ. اور بچوں نے اس میں بڑا کردار, سب سے بڑا کردار تھا ہی بچوں کا ماشاءاللہ. تو الحمدللہ ہیرو میں بچوں کا بہت بڑی ایکٹیویٹیز ہم لوگ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس میں یہ ان کو میرے طرف سے درست. اور چونکہ بچے ہی ہمارا مستقبل ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں انہوں نے لیڈ کرنا ہے, تو جس طرح ہیرو سینٹرل موس یا دیگر بہت سے ادارے یہاں پہ بڑے اسلامک سینٹرز ایسے ہیں جو بچوں کی ابھی سے اس انداز سے تربیت کر رہے ہیں کہ وہ پھر اس سوسائٹی میں لیڈنگ رول جو ہے وہ اس کو ادا کر سکیں. اور احمد بھائی ایک اور بات اگر ضرور کہ صرف بچوں کو ہم نے آگے نہیں کیا, لیکن بچوں کے والدین جو تھے نا انہوں نے بڑا ٹائم دیا ماشاءاللہ. اور یہ بہت ضروری ہے ہر ادارے کے لیے کہ جو بچے ہیں ان کے والدین مسجد میں آئیں. الحمدللہ ہماری جو بچیاں آتی ہیں ان کی والدین جو آتی ہیں, والدہ آتی ہیں, ان کے لیے مسجد میں ایک الگ جگہ ہے ان کے لیے, وہاں آ کر وہ قرآن پڑھ سکتی ہیں, نماز نوافل پڑھ سکتی ہیں. تو الحمدللہ ایک فیملی انوائرمنٹ ہے. اس حوالے سے مزید کچھ میں ضرور پوچھنا چاہوں گا. ایک کالر ہیں, ان کو بھی ساتھ شریک کر لیتے ہیں. السلام علیکم کالر. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی میں سرفراز بات کر رہا ہوں جی ہیرو سے. جی بڑی اچھی کوئی گفتگو ہو رہی ہے, کافی ساری چیزیں اچھی ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ جب سب اچھا ہوتا ہے تو شاید اتنا اچھا نہیں ہوتا as far as the debate is concerned. تو ہماری بھی مسجد سے بڑی پرانی افیلیشن ہے, ہم بھی اپنے طور پہ جو بھی ہو سکتا ہے ہیومنلی وہ کر لیتے ہیں despite lots of constraints. تو ابھی تھوڑا سا جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے سے آپریشنلی, ادر
ادروائز تو نہیں کوئی, سب باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. کہ وہ جو لوگ والنٹیئرز میں کچھ لوگ جو بالکل ہیڈ آن رکھے ہوئے ہیں نا, وہاں تھوڑا ایشو ہے کہ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ اتنا سافٹ نہیں ہے. آئی تھنک وہ انوائے کرتا ہے. درست. عموماً اور خاص طور پہ جو آج کل اب جس طرح سے کرونا کے بعد کی جو دنیا ہے اس میں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں اور وہ اوبے بھی کروانی پڑتی ہیں, اور چونکہ عادت نہیں ہے یا ذہن میں اس طرح سے نہیں ہوتا تو وہ بعض اوقات انوائے لگتا ہے کہ جی آپ کو کتار بنانے کا کہہ دیا, یا ماسک لے کے آنے کا کہہ دیا, یا مصلی ساتھ لے کے آنا ہے, یا جو اپنے شوز ہیں وہ اپنے ساتھ رکھنے ہیں, وضو گھر سے کر کے آنا ہے, واش روم میں یوز کرتا ہے. تو یقینی طور پہ یہ چیزیں ہیں. اگر آپ بھی اس میں کچھ, یہ جہاں تک بات آ جاتی ہے نا کہ یہ جو پینیڈیمک کے بعد ہمیں پرمیشن ملا کہ ہم لوگ مساجد کے اندر الحمدللہ ہم لوگوں نے پھر, نہیں تو یہ ہمارے پاس خالی بلڈنگز بن کے رہ گئی تھی. تو مساجد کا قیام یا مسجد تبھی کہہ سکتے ہیں جب نمازی ہوں. تو درست. تو نمازی جب آ رہے ہیں تو جب ان لوگوں کو ہم ان کی حفاظت کے لیے تقریباً ہر جمعے پہ ہر جماعت کے ساتھ ساتھ بولا جاتا ہے کہ اپنا, اپنے بچوں کا, اپنے بڑوں کا, اس کمیونٹی کا اور اس مسجد کا خیال رکھیں, تاکہ جو بھی آئیں اپنے منہ پہ ماسک چڑھائیں. نہیں اگر کوئی ہمارا والنٹیئر, اس میں کہتا ہوں پینڈیمک میں ہمارے والنٹیئرز نے جو لوگوں کی سختیاں برداشت کی ہیں, سب کچھ کیا ہے, میں ان کو بھی آج سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے, آتے ہیں لوگ, کسی کو نہیں پتا ہوتا, بولا بھی ہوتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیں, ہم لوگوں نے ہر ایک چیز لکھ کے لگائی ہوئی ہے. تو اس میں اگر کوئی بندہ بھی ایسی بات کرتا ہے تو ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہوتے یا کچھ نہیں کر رہے ہوتے. اگر ہمیں تھوڑا سا ادھر سختی استعمال کرتے ہیں تو وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک بندہ اپنی طرف تو یہ سوچ رہا تھا مگر وہ باقی کمیونٹی کو نہیں دیکھتا کہ باقی کمیونٹی کا اس کا نقصان کتنا ہوگا. میری ایک غلطی کی وجہ سے اگر یہاں پہ اگر 1000 نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں سے اگر ہیلتھ کنسرنز ہیں یقینی طور پہ. یقیناً جو کالر نے کال کی ایک چیز انہوں نے پوائنٹ آؤٹ تو کیا, لیکن جو اپنے ذاتی مشاہدے سے تجربے سے بتانا چاہوں گا کہ جو والنٹیئرز ہوتے ہیں ان کو آپ کی نماز سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے آنا بھی پڑتا ہے. اس کے بعد نماز پڑھ کے ہم لوگ تو چلے جاتے ہیں اور وہ کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بعد پھر وہ اپنے گھر کو جاتے ہیں, تمام اس کو سینیٹائز کر کے, تمام جو معاملات ہیں اس کو سمیٹ کے. تو تھوڑا سا ان کو سپیس دینا چاہیے. بہرحال مزید گفتگو کا جو سلسلہ ہے اس کو اگر عامر صاحب آپ بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں. I just want to say it's a very valid point that Brother Sarfraz has made. It's definitely something that we should look at and every masjid should look at, and that is training of its own volunteers and going through the seerah of the Prophet ﷺ with the volunteers. But most of them obviously are working, they take time out of lunch, extra hours here and there, and we need to do more. But at the same time, we have an issue where we have had volunteers that have been left crying simply because of the difficulty or the situation that they found themselves in. So it is a two-way thing. I asked the brother to make dua for us and the volunteers. And inshallah, if someone like him or younger people that can come forward and volunteer and then help others, inshallah ta'ala, that would be something which will welcome. بالکل. اور اگر وہ اس حوالے سے اس کی تربیت میں بھی کچھ کردار ادا کرنا چاہیں ٹریننگ میں, اور یقینی طور پہ اب ناظرین چونکہ یہ جو پینڈیمک ہے, کرونا وبا ہے, شاید اس کے ساتھ ہی زندہ رہنا پڑے آئندہ بہت سالوں تک, اور اپنی عادات کو, اطوار کو, جو ہمارے معاملات ہیں اس کے مطابق ہی ڈھالنا پڑے گا. بہرحال اچھا عامر صاحب, کچھ چونکہ کرونا کا ذکر ہو رہا ہے, اس حوالے سے ذکر چل نکلا ہے, تو ہم نے دیکھا کہ پورے برطانیہ میں مساجد نے بہت لیڈنگ رول پلے کیا ہے کرونا کے دنوں میں کئی حوالوں سے. عبادات کے حوالے سے بھی ایک تو اپنے آپ کو انہوں نے جب اجازت تھی تو وہاں پہ عبادات کا سلسلہ بھی جاری رہا, لیکن پھر کمیونٹی کے لیے کئی جگہوں پہ فوڈ بینکس بھی بنائے گئے, کئی جگہوں پہ لوگوں کو گھروں میں راشن پہنچانے کا انتظام کیا گیا. تو ہیرو سینٹرل موسک میں کس طرح سے آپ لوگوں نے کمیونٹی کے لیے کرونا وبا میں کردار ادا کیا؟ الحمدللہ ہماری تو ہمیشہ یہی ایک پرائیورٹی رہی ہے کہ جو ڈس ایڈوانٹیج لوگ ہیں ان کی مدد کریں. اس وقت ہمیں الحمدللہ کافی حضرات نے فون کیا, کچھ بچوں نے فون کیا جی کہ ہمارے والدین ہیرو میں رہ رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی کھانا نہیں ہے, وہ باہر جا نہیں سکتے, تو پلیز ان کو کھانا پہنچائیں. ہم نے یہ بھی کام کیا. ہیرو کاؤنسل والوں نے بھی ہمیں کافی ریفرلز دیے ہیں, جو جن لوگوں تک وہ نہیں پہنچ سکتے تھے, ہمیں انہوں نے کہا کہ پلیز آپ تھوڑا سا کچھ کھانا ان تک پہنچا سکیں.
تو الحمدللہ اگین والنٹیئرز نے پھر آگے آئیں تو انہوں نے خود والنٹیئر کیا. ایک کھانا جو ہمارے پاس تھا, فوڈ بینکس جو ہمارے پاس تھے, کافی حضرات نے ڈونیشن دیے, کھانے کو ڈونیٹ کیا ہے. ہم نے وہی کھانا جو حقدار تھے ان لوگوں تک پہنچایا. مسجد کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ, مارچ میں جب یہ شروع ہوا تھا پینڈیمک, اسی وقت ہم نے اپنی ساری کلاسز آن لائن لے لی. ہمارے پاس بہت اچھی ٹیم تھی جنہوں نے آن لائن سسٹم شروع کر دیا. ہماری ٹیچرز بڑی جلدی سے اڈیپٹ ہوئے ہیں, پیرنٹس بھی اڈیپٹ ہوئے ہیں. تو آن لائن ہماری کلاسز مارچ سے چل رہی ہیں ابھی تک ماشاءاللہ. اور آپ نے وہ جو تعلیمی سلسلہ تھا اس کو ٹوٹنے نہیں دیا؟ بالکل نہیں ٹوٹنے دیا الحمدللہ. ہماری اسکیجول وہی رہی, ہمارا کیلنڈر وہی رہا, اور الحمدللہ ٹیچرز کی فل سپورٹ تھی, پیرنٹس کی بھی فل سپورٹ تھی, اور بچوں کے لیے بھی کچھ ایکٹیویٹیز تھی. جب اسکول بھی بند تھے پھر بھی الحمدللہ ہمارا مدرسہ چلتا رہا, اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ بچوں کی تعلیم میں کوئی خلل نہ آنے پائے اور ان کو انگیج رکھا جائے. یقینی طور پہ عامر صاحب اور ناصر صاحب, کچھ بہت مختصر وقت ہے لیکن باتیں اتنی زیادہ ہیں کیونکہ آپ کی سروسز اتنی زیادہ ہے, جس طرح سے آپ لوگ مختلف حوالوں سے کردار ادا کر رہے ہیں. ایک اہم بات جو ناصر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ہیرو سینٹرل موسک میں اور خاص طور پہ بھی کرونا کے دنوں میں بھی ہم نے دیکھا جو تجہیز و تکفین کا جو معاملہ ہے, کفن دفن کا یہ معاملہ ہے, اس حوالے سے بھی آپ نے وہاں پہ سروسز رکھی ہوئی ہیں. اور اس میں اگرچہ یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے, بڑا کام ہوتا ہے اس میں, اور مہنگا کام بھی ہوتا ہے, تو اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ الحمدللہ یہ بات مجھے یہاں پہ بیان کرتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی کہ اور ہیرو کمیونٹی کی مدد کے ساتھ ہم نے 4 سال تقریباً 4.5 سال پہلے ہم لوگوں نے فیونرل کا جو کام ہے وہ ڈونیشن بیس فیونرل کا کام ہم لوگوں نے شروع کیا. جب ہم لوگوں نے شروع کیا تو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں بڑی رکاوٹیں آئیں, ہمیں روکا گیا, ہمارے لیے پرابلم بننے کے لیے کہ یہ آپ کے ساتھ کیسے ہوگا, کیوں آپ ایسے کر رہے ہو, مسجد کا پیسہ ضائع ہوگا. الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ ہیرو کے اندر ہمارا کیچمنٹ ایریا ہے, اس کے اندر ہم لوگ جتنا بھی فیونرل کا کام ہے وہ صرف ڈونیشن بیس پہ کر رہے ہیں. ہم لوگ کسی سے کوئی پیسہ چارج نہیں کرتے, لوگ اپنی خوشی سے جو دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں الحمدللہ. مگر ہم لوگوں نے کسی سے اس پینڈیمک کے اندر بھی, اس سے پہلے بھی, ہمارے آصف سعید بھائی آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے, وہ یہی کام سر انجام دیتے دیتے اس دنیا سے چلے گئے. اللہ. اور انہوں نے میت کو لانا, لا کے غسل دینا, گھروں سے لانا, ہاسپٹل سے جا کے پک کرنا. جب ہم نے نام لیا کہ ہم لوگ اس چیز کا آغاز کرنے لگے ہیں تو الحمدللہ وہاں پہ نوجوان تھے. جس دن جمعے والے دن میں نے جب اس چیز کا اعلان کیا تو وہ نوجوان تو ان لوگوں نے کھڑے ہو کے, نماز ختم ہوئی تو انہوں نے مجھے پکڑ کے بولا کہ بھائی جان کتنا خرچ ہے. میں نے بولا وین کے اوپر ہمارا خرچہ کافی ہے. تو انہوں نے ہمیں نئی وین لے کر دی. 16,000 پاؤنڈ ان لوگوں نے خود وین بائی کر کے تو ہمیں مسجد کو ڈونیٹ کی. پھر اس کے اندر 4-5 ہزار پاؤنڈ کا اندر سسٹم سارا لگایا ہم لوگوں نے, وہ ایمبولینس ہم لوگوں نے بنائی ماشاءاللہ, مسجد کا اندر سارا کیا. ہمارے ساتھ ہمارے ٹرسٹی تھے وہ افتخار بھائی, انہوں نے, سعید بھائی, ان لوگوں نے ماشاءاللہ بہت کام کیا اس چیز کے لیے. اور آج سعید بھائی کے جانے کے بعد یہ ناچیز خود میں جتنی بھی جہاں پہ بھی ہوا میں خود جا کے اٹھاتا ہوں ماشاءاللہ. اور میرے ساتھ کچھ ساتھی ہیں جو ہیں, اور ایک ریل بھائی بھی ہیں, وہ بھی میرے ساتھ ماشاءاللہ بڑا کام کرتے ہیں. ہم لوگ ہاسپٹل سے, لوگوں کے گھروں سے میتیں اٹھا کے لاتے ہیں, لا کے غسل دے کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو وہاں تک پہنچاتے ہیں. یہ تقریباً 1400-1500 پاؤنڈ کا خرچ ہے جو ہیرو مسجد اپنی کمیونٹی کو آفر کرے رکھے ہوئے ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی جو کسی کو بھی ضرورت ہوتی ہے ہم لوگ حاضر ہیں ایک فون کال کی دوری پر. اور یقینی طور پہ یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کے ہاں تو اس کا اجر ہے ہی, لیکن یہاں پہ بھی لوگوں کے لیے جو آسانی پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ریلیف پیدا ہوتی ہے. محمد عامر صاحب بالکل پروگرام کے آخر میں ہیں. ہم نے جو ابھی کچھ بات چیت کی, گپ شپ کی, کچھ حوالوں سے ہم نے اس کو چیزوں کو دیکھا, تو الحمدللہ ہیرو سینٹرل موسک پہ جو کمیونٹی ہے وہ بھی بھرپور تعاون بھی کرتی ہے, اعتماد بھی کرتی ہے. لوکل جو کونسل ہے اس کا بھی ذکر کیا, لوکل چیریٹیز ہیں وہاں پہ, ادارے ہیں وہ بھی. تو اگر 1 منٹ میں آپ یہ بتا سکیں کہ اس کی سب کی وجہ کیا ہے, کیوں اتنا زیادہ اعتماد ہر کسی کو ہیرو سینٹرل موسک کی انتظامیہ پہ بھی اور مسجد پہ از خود؟
یہ احمد بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. الحمدللہ. لوگ جو جن کا تعلق دین سے ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ فائدہ عوام کو پہنچائیں. تو الحمدللہ یہ اچھے لوگ ہیں, ہمیں اچھے لوگ ملے ہیں. ہمارے جو لیڈ ہیں ناصر بھائی, یہ خود آگے سے ہو کر فیونرل سروس کو خدمت کرتے ہیں. تو ظاہر ہے لوگ دیکھ کر یہ کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم بھی آگے آئیں اور عوام کی مدد کریں. یقینی طور پہ اللہ رب العزت ان کی نیت کو بھی, اخلاص کو بھی قبول کرے, آپ کو بھی قبول کرے. آپ لوگ یہاں پہ آئے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آج پروگرام میں ہم نے گفتگو کی کچھ ہیرو سینٹرل ماسک کے حوالے سے, اس کی سرگرمیوں کے حوالے سے, جس طرح سے کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں, اور بہت سے ایسی سرگرمیاں بھی جو عموماً مساجد نہیں کیا کرتی, لیکن الحمدللہ ہیرو سینٹرل ماسک ان کو اپنی سوسائٹی کے لیے بھی, کمیونٹی کے لیے بھی سر انجام دے رہی ہے, لوگوں کی بھلائی کے لیے. اور صرف مسلم کمیونٹی کے لیے نہیں, اوورآل جو ہیرو میں لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک ریلیف کا کام کر رہے ہیں, ان کو آسانیاں اور خوشیاں فراہم کر رہے ہیں. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ, نئی مسجد کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.